اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو ریئیکشن دینے آ رہے ہیں ثنا خان کی چینل کا نام ہے، ان کا چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگ ان کا چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، یہ بڑا پیارا بیان ہے۔ یہ مفتی انس صاحب جو ثنا خان کے ہسبینڈ ہیں، اور رمضان شریف کا مہینہ تو چل ہی رہا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں بے پناہ برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ بڑا افضل مہینہ ہے یہ، اس کی جتنا بھی آپ چاہیں ثواب کما لیں، نیکی کما لیں، اپنے نمایاں مال میں نیکیوں کا اضافہ خوب کر سکتے ہیں آپ، اور اس مہینے کی فضیلتوں کو بے پناہ اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ جتنا ہو سکے اس میں عبادت کرنا ہے، ہم سب جانتے ہیں، جتنا ہو سکے صدقہ خیرات جو بھی آپ سے بن پڑے، اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو آپ خود دل کھول کے صدقہ کریں، خیرات کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر اپنے غریبوں میں، آس پاس اگل بغل اڑوسی پڑوسی میں دیکھیں، تو جو بھی اس چیز کا مستحق ہے اس کی مدد کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو روزی میں برکت دے گا، آپ کے تمام کمائی میں اور تمام بگڑے کام اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ تو آئیے پہلے ہم لوگ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دوستوں ویڈیو اچھا لگا کرے شیئر ضرور کیا کریے۔ تو چلیے پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب کیا حال ہے؟ خیریت عافیت؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کیسے گزر رہی ہے رمضان؟ الحمدللہ عافیت سے جا رہے ہیں ماشاء اللہ۔ آج ماشاء اللہ کافی دن ہو گئے، آپ آتے رہ رہے ہو، اللہ بہت مبارک کرے، آپ کی بڑی مہربانی۔ کیسا لگ رہا ہے پروگرام؟ سیٹ وغیرہ عافیت والا ماشاء اللہ، سیٹ سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا الحمدللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی کہ ماشاءاللہ آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بات بھی کریں گے۔ قاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، قاری صاحب کا بھی کہ ماشاءاللہ وہ مستقل آ رہے ہیں اور ہمیں قرآن سنا رہے ہیں ان کی سریلی آواز میں۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے اور اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسے قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسا آپ بھی دعا کرتے رہیں، ضرور انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں، دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک نصیب فرمایا اور اس میں چند دن گزار دیے۔ یہ مہینہ جیسے بتایا گیا اور سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس مہینہ مغفرت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، اللہ کی خوشنودی والا مہینہ ہے، اللہ کو پانے والا مہینہ ہے۔ اور پھر کیا کہا، تیسرا عشرہ جو ہے اس کا آنکھ سے آزادی کا مہینہ ہے، یعنی دنیا بھی بنتی ہے اس مہینے سے بہترین طریقے سے، آخرت بھی خوبصورت بنتی ہے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد جو ہے، اگر دنیا میں وہ آ گیا ہے تو اس کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور وہ جب اس دنیا سے جا رہا ہو تو اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہو، کہ اللہ کہہ رہے ہو کہ میرا بندہ شاباش، کام تو کر کے آیا ہے، کام تو کر کے آیا ہے۔ یہ اصل زندگی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ جیتے ہیں، آتے ہیں، مر جاتے ہیں، منومن مٹی کے نیچے قبر میں جا کر اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، دنیا بھلا دیتی ہے، حتیٰ کہ گھر والے تک بھلا دیتے ہیں، عزیز و اقارب بھلا دیتے ہیں، جن کے پیچھے وہ بھاگتا تھا، دوڑ لگاتا تھا، وہ سب کے سب اسے بھلا دیتے ہیں، یعنی ایسا بھلا دیتے ہیں کہ بس کوئی تھا بھی نہیں۔ مجھے اپنے پردادا کی داستان نہیں پتہ ہے، نام پتہ ہے، بس تھے دادا کے والد صاحب اور والد صاحب کے دادا تھے۔ ہم سب کا یہی حال ہے۔ آنے والے زمانوں کے اندر تو پتہ نہیں باپ کو بھی یاد رکھا جائے گا کہ نہیں، کہ دنیا جس
طریقے سے فاسٹ ہو رہی ہے، لیکن دین نے اس سارے نظام کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ میرے اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو گے، میرے حکموں کے ساتھ زندگی گزارو گے، تو میں تمہیں کامیاب ترین زندگی دوں گا اور نیک نامی نصیب کروں گا، اور ایسی نیک نامی نصیب کروں گا کہ جو دنیا کے اندر بھی لوگ تمہیں یاد کریں گے، اور تمہارے مر جانے کے بعد سالوں کے بعد بھی تمہیں لوگ یاد کریں گے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو پاک پاکیزہ معصوم تھے، اللہ نے ان کی زندگی کو زندہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا کہ کم و بیش آخری حجۃ الوداع پہ 1.25 لاکھ صحابہ تھے، لیکن صحابہ کئی لاکھ تھے، لیکن ہر ایک کی سیرت موجود ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ زندہ رکھتا ہے ان کے اوصاف اور ان کے صفات کے ساتھ، ان کے کمالات کے ساتھ، کہ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو ہمارا دین دنیا بھی بنانے کا نام ہے اور آخرت کے بنانے کا بھی نام ہمارا دین ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر روزہ، عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اس کے ساتھ جو سب سے بڑی ایک چیز کہی جاتی ہے کہ زکوٰۃ، کہ اللہ کے نام پر مال کو خرچ کرنا۔ کہ زکوٰۃ دینا کیسے ہے، کس کو دینا، کہاں دینا، وہ مسائل کی بات ہے، وہ آپ اپنے اعتبار سے، اپنے علاقے کے، اپنے جن مفتیان کرام سے رجوع کرتے ہیں ان سے آپ ضرور معلوم کریں۔ لیکن زکوٰۃ کی اہمیت ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے دین میں کیا ہے، اللہ کے یہاں اللہ نے کیوں اس کو حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ ایک اہم عبادت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں نماز کا تذکرہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں فرض نہیں ہے، بلکہ جب فرض ہو جائے تو اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں اس کا بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ حدیث پاک کے مطابق رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت عطا کی جاتی ہے کہ اعمال کا ثواب میں زیادتی کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کرے تاکہ اس کا 70 فرضوں کا اجر مل سکے، یعنی اس کو 70 گنا فرض مل سکے۔ باقی زکوٰۃ تو جب فرض ہو جائے سال میں ایسے ادا کرنی چاہیے۔ تو جیسے کہا کہ بدنی عبادت ہے اور پھر زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور حج جو ہے نا وہ بدنی اور مالی دونوں عبادت ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، وہ بڑا اچھا اس کو بتاتے ہیں کہ 5 چیزیں جو ہے نا وہ ایک انسانی زندگی کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تعارف کلمہ ہے، کہ یہ تعارف ہے، یہ پہچان ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو یہ تعارف ہو جاتا ہے کہ یہ تعارف ہو گیا تو ایمان والا ہے۔ پھر وہ کہ تعارف بدلتا ہے دوستی کے اندر، تو جب دوستی میں یہ معاملہ بدلتا ہے تو پھر اللہ نماز کو لے آتے ہیں۔ جب دوستی ہوتی ہے تو پھر ایک دوسروں کا خیال بھی ہوتا ہے، اس کا ایک دوسروں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، ایک دوسروں کی خیال بھی رکھا جاتا ہے، چیزیں بھی کی جاتی ہیں، ایک دوسروں کے یہاں چلے بھی جاتے ہیں، آ بھی جاتے، تو نماز آ گئی۔ تو اللہ کہہ رہے دن میں 5 دفعہ تو میرے پاس آ، کہ صبح میٹھی نیند ہے، محبت والی، یعنی ایک ایسی نیند ہوتی ہے کہ، اور خاص طور سے ایسے ٹائم پہ کہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کو بڑا ٹھنڈا رکھا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تو تہجد تو فرض نہیں کی گئی نبی علیہ السلام کے پر انبیاء علیہ السلام پہ، تو راتوں میں اللہ سے بات کرنی تھی، میرے نبی تو روزانہ اللہ کہہ رہے کہ دن میں میرے نبی دے دعوت اور رات میں میرے پاس آ جایا کر، کہ رات کا جاگنا، اور جس کو بھی ملا ہے انشاءاللہ اس پہ تہجد پہ کبھی بات کریں گے۔ بہرحال کہ 5 نمازیں ہیں کہ اللہ کہہ رہے دن میں 5 دفعہ تو میرے پاس ہے۔ اللہ کا منادی اذان دیتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ آئیں نماز کی طرف، آئیں کامیابی کی طرف۔ تو دوست جو حقیقی دوست ہوتا ہے نا وہ اچھا راستہ بھی دکھائے گا، وہ کامیابی کی طرف لائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے پھر دوستی والا معاملہ بنتا ہے۔ پھر جب دوستی ہو جاتی ہے تو پھر بن جاتا ہے تعلق، تو آ گیا روزہ، کہ جب تعلق ہوتا ہے دوستی کے بعد تو کہتے ہیں یار اس کو میں منع نہیں کر سکا، یہ میں اس کو منع ہی نہیں کر سکتا، میں اس کو نہ نہیں کہہ سکتا، اس نے میرے سے یہ کہہ دیا، اس نے کہہ لیا، مجھے کرنا ہی پڑے گا، یا میرا تعلق ایسا ہے۔ تو جب تعلق ہوتا ہے تو بندہ قربانی دینے تیار ہو جاتا ہے کہ اللہ کے خاطر جد و جہد دینے قربان ہو جاتا ہے، کہ بھوکا بھی رہ رہا ہے، پیاسا بھی رہ رہا ہے، اور سارا دن کا کھپرا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، فریز لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ہے۔ یہ تعلق کی بنیاد پہ آدمی بہت ساری چیزیں دیکھی اندیکھی کر دیتا ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے، تو پھر روزہ آ گیا۔ اب یہ تعلق بدلتا ہے، جب آ گیا روزہ تو 3 چیز مکمل ہوئی، تعارف، دوستی اور تعلق، اور پھر آ جاتی ہے محبت۔ جب محبت ہوتی ہے تو آدمی پھر لینا دینا جانتا ہے، پھر دیتا ہے کہ نہیں یار میری اس سے تعلق بھی اور میری محبت بھی ہے، تو اس نے مجھے کہا مجھے لگانا ہے، مجھے دینا ہے، تو پھر اللہ لے آئے کہ بھائی اب مال خرچ کر، کہ سال میں 1 دفعہ تیرے پاس جو ہے اس میں 2.5% میرے راستے میں، اور میں تجھے عطا کروں گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں ایک نظام عمل بنایا کہ انٹرسٹ کو، سود کو حرام کیا، کہ اور اللہ کہہ رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ سود، کہ میں اور میرے نبی کے ساتھ اعلان جنگ ہے، کسی چیز پہ یہ نہیں کہا، نماز کے چھوڑنے پہ اعلان جنگ نہیں کہا، اور بڑے بڑے گناہوں کے اوپر اعلان جنگ نہیں کہا، لیکن اس چیز کے اوپر اعلان جنگ کہا کہ بھائی اگر کوئی سود کے اندر ملوث ہے تو کہا کہ میں اور میرے نبی اعلان جنگ میں آئے گا۔ اور سود میں دکھتا کیا ہے کہ نظر آتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، جو دیتا ہے اسے نظر آتا ہے، اور زکوٰۃ میں کیا مال گھٹ رہا ہے، لیکن میرا اللہ اس کے اوپر قسم کھا رہا ہے کہ میں تجھے فقیر بناؤں گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سود پہ گیا میں تجھے برباد کر دوں گا، تجھے تباہ و برباد کر دوں گا، میں ختم کر دوں گا، لیکن ظاہر کے اندر نظر یہ آتا ہے کہ سود بڑھا رہا ہے اور زکوٰۃ گھٹا رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں تو میرے مال پہ خرچ کرے گا کہ میں تجھے عطا کروں گا، میں تجھے 70 گنا بڑھا کے دوں گا، اور میں تجھے اس کو بڑھا کے دوں گا۔ دیکھا بھی گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو آدمی سب کچھ قربان کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو پھر اللہ زکوٰۃ لے آئے، چوتھی بات لے آئے، اور پھر
5ویں بات پہ کہ مالی بھی ہے بدنی بھی ہے اور اپنا آپ کو کھپانا تو آگے حج لے آئے. تعلق اور محبت. اور 5ویں چیز ہے عشق, کہ جب عشق ہو جاتا ہے تو پھر ساری چیزیں قربان کرتا ہے, نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے. جا کے دیکھیں نوجوانوں کا حال, اللہ حفاظت فرمائے. لیکن صحیح عشق بھی ہوتا ہے بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, دوست عزیز اقارب کے ساتھ. دیکھتے ہیں کہ یار ان کے اندر کیسا تعلق ہے, تو وہ عشق پہ آتا ہے. جب بندہ عشق پہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے آجا میرے ساتھ, تیرے کو عشق ہو گیا ہے, اب تو آ دیوانہ وار بن کر میرے پاس. بہرحال یہ ایک بات آگے انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے اس رمضان میں ہر اس ٹاپک کے اوپر بات کی جائے جو بنیادی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان اور نماز جسمی عبادت تھے, اور روزہ وہ بھی جسمی عبادت تھی. ایمان تو اندر کی چیز ہے لیکن نماز اور روزہ جسمانی عبادت تھے, اور حج اور زکوٰۃ وہ مالی عبادت تھے. قرآن مجید میں یعنی کہیں جگہ کے اوپر نماز کے ساتھ ساتھ 87 جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نماز کا, ساتھ ذکر کیا زکوٰۃ کا. جہاں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, صرف زکوٰۃ کا جہاں حکم دیا کیا کہا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں قائم کرنے کا حکم دیا ہے. جو شخص نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ نہ دیں اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس نے 2 احکام الہی میں تفریق کی ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ نماز ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے, جبکہ زکوٰۃ صرف نصاب پر فرض ہے. قرآن کریم کے مطابق زکوٰۃ سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے, کہ رضا الہی بھی مقصود ہے اور مال میں بڑھوتری بھی ہے, کہ اپنے مالک اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھانے والی چیز ہے اور اپنے مال کو بڑھانے والی چیز ہے. زکوٰۃ نہ دینے پر عذاب, کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور مال کو خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. خبر سنا دیجئے, قیامت کے دن ان کا مال یعنی سونا چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا اور ان کے جسم کے مختلف اعضاؤں کی ساتھ لگا دیا جائے گا, اور کہا جائے گا کہ یہی وہ مال ہے جسے تم نے دنیا میں جمع کیا تھا, اس مال کے مزے چکھو اب لو مزے. یعنی ابھی سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ ہم یعنی کہتے ہیں بس دیکھا جائے گا اور کر لیں گے, ہو جائے گا. کوئی نہیں دیکھتا, لیکن عزیزو میرا اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. میرے دل میں آنے والے خیال کے 1 سیکنڈ کے کروڑوں حصے کے اندر نکل جاتا ہے, میرا اللہ اس کو بھی جانتا ہے اس چٹکی کے ساتھ, کہ اس چٹکی بجانے سے بھی زیادہ میرا اللہ اس ساری چیزوں کو جانتا ہے. اور پھر ہم اس کے اندر سارا نظام بناوے, یہ کرے وہ کرے, کہ اللہ سے ہو گیا, ایسا تو نہیں ہے. تو اس کو ہم بالکل جان کر معلوم کر کے علماء کے پاس جا کر بتلا کر 1 روپیہ ادا کرے, کہ زکوٰۃ کے ذریعے مال محفوظ اور برکت ہو جاتی ہے, اس کا اثر یعنی صاف ستھرا ہو جاتا ہے, اس کا میل کچل صاف ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لم یقرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم, اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض فرمائی تاکہ تمہارے مال پاک صاف ہو جائے, صاف ستھرے ہو جائے, اور تم ہمارے یہاں اللہ کے یہاں صاف ہو جاؤ. اور پھر زکوٰۃ یہ ہے کہ بھائی 1 لاکھ پہ 2,500 دے رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ بھائی 1 لاکھ کے اوپر جب ہم نکال ہی رہے ہیں, 2,500 روپے نکال رہے ہیں, 2.5% نکال رہے ہیں, تو ہم تھوڑا سا 100 روپے اوپر بڑھا دیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دیتا ہے وہ اللہ کے یہاں بخیل کی لسٹ سے نکل جاتا ہے, سخیوں میں داخل نہیں ہوتا. تھوڑا سا اوپر بڑھا کے دے دے, کیا کمی ہو جائے گی, 100 روپے بڑھا دے, 50 روپے بڑھا دے اللہ کے نام پہ اور دے دے, تو سخیوں میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس کا اہتمام رکھے. اب اس کے جو مسائل ہے جو کہ کس کو دینا, کہاں دینا, وہ اپنے علاقے کے مفتیان کرام سے, علماء کرام سے رجوع کر کے دے, اور دیکھے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار جو غریب رشتہ دار ہے جن کے اوپر ہمارا حق ہے اور ان کا ہمارے پر حق ہے, ان کو تلاش کر کے دیکھے اور دے, اور ان کے یہاں جا کر دے, کہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. تو دینے سے یہ نہ ہو کہ بھائی میں مال دے رہا ہوں, میں زکوٰۃ کا مال ہے بھائی, یہ تیرے مال کا گند ہے, یہ گندگی ہے, تو یہ تو دے رہا ہے اور اللہ نے تجھے موقع دیا ہے کہ اسے کوئی لے رہا ہے اور تجھے اس سے صاف کر رہا ہے اور اس بوال سے نکال رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دے اور جان کر دے, اڑوس پڑوس میں معلوم کرے, اپنے عزیز و اقارب میں معلوم کرے, اور پھر ترتیب کے ساتھ دے, اس کا ترتیب نظام بناوے اور اس کا پورے سال کا ایک سسٹم بنائے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرے. اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والوں کو اللہ ایسا ہی پسند کرتا ہے. کئی واقعات سیرت میں ملتے ہیں کہ کیسے لوگ ہوتے تھے جو اللہ کے ناموں پہ خرچ کرتے تھے اور پھر ان کی کیا برکات ہوتی تھی اور کیا ملتا تھا, کہ نسلیں آباد ہو جاتی تھی. اس سے بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال انشاءاللہ آج ذہن میں آئی کہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے آگے عرض کریں. انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بناوے, اللہ کی خوشندی کا ذریعہ بناوے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشندی کا ذریعہ بناوے, اور ہماری زندگیوں میں شریعت و سنت کے آنے کا ذریعہ بنائے. اور امید ہے آپ ساروں کی رمضان بخیر عافیت گزر رہی ہوگی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. تو دوستوں, یہ تمہارا ایکشن جو آپ نے دیکھا مفتی انس صاحب کا بہترین بیان رمضان کے ٹاپک پہ دوستوں. اور رمضان یہ حقیقت بات ہے, بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے, بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے, بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. یہ مہینے میں جتنے چاہے عبادت کریں, اللہ کو راضی کر کے, اور تمام اپنے گناہوں کو اللہ کو راضی کر کے معاف کروا لیں, جہنم سے نجات پا لیں اور جنت کا سمجھ ٹکٹ حاصل کر لیں. تو یہ مہینہ اسی لیے آتا ہے, سمجھ لیجئے. اور اس مہینے میں جتنا ہو سکے تقوی, پرہیزگاری اختیار کریں. دعاؤں کا خاص خیال رکھیں دوستوں. دعا اپنے لیے بھی خوب مانگیں,
अपने पूरे परिवार के लिए मांगे, अपने ख़ानदान वालों के लिए मांगे और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ मांगे और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी दुआ मांगे, क्योंकि दुआओं का बहुत ज़रूरत है। और इस तरफ के जो हालात चल रहे हैं वो बड़े गड़बड़ चल रहे हैं हर तरफ के, ख़ास करके मुसलमानों के लिए। तो कोशिश करें, दुआओं का एहतमाम करें और इंशाअल्लाह ने चाहे तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, जितना हो सके इसको शेयर करिए हमें सपोर्ट करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।